وہ گل جو بغیر آب کے تا حشر کھلے گا. بھیا آپ چائے بند کر دیجئے. میں پڑھ رہا ہوں، کلام پڑھ رہا ہوں، آپ چائے لے کے آ رہے ہیں. لکھنؤ میں ایک آداب ہے بھیا. پھر ضرور بلند کیجئے ایک بار. نظر کر رہا ہوں، پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ اپنے محترم مجمع کی نظر ہے. کلام 4-5 ہے. کیا آغاز کر رہا ہوں ملازمت. ادھر آؤ، سامان آ گیا ہو بیٹا. وہ گل جو بغیر آب کے تا حشر کھلے گا. پہلے نظر داد ثانی میں تھا دنیا. وہ گل جو بغیر آب کے تا حشر کھلے گا. وہ کرب و بلا ہی کے گلستان میں ملے گا. وہ کرب و بلا ہی کے وہ کرب و بلا ہی کے گلستان میں ملے گا. وہ گل جو بغیر آب کے تا حشر کھلے گا. وہ کرب و بلا ہی کے گلستان میں ملے گا. اور شبیر کا یہ سر ہے کبھی جھک نہیں سکتا. سنا شعر شبیر کا دلیل سنیے گا ثانی میں سے. شبیر کا یہ سر ہے کبھی جھک نہیں سکتا. یہ کٹ کے بھی نیزے کی بلندی پا ملے گا. یہ کٹ کے بھی نیزے یہ کٹ کے بھی سنیں گے. یہ کٹ کے بھی نیزے کی بلندی پا ملے گا. سرور نے اب قافیہ کے سر سنیے. عقیدت سے تو سن ہی رہے ہیں آپ حضرات، لیکن میرا ہمیشہ ہر جگہ یہ کہنا ہوتا ہے، گزارش ہوتی ہے کہ شاعر کے کلام کو ادبی نقطۂ نظر سے بھی سماعت فرمائیں. عقیدت کے رخ سے تو سننا ہی ہے، لیکن ادبی نقطۂ نظر بھی شاعر کے کلام کو سماعت فرمایا کی ہیں. وہ کٹ کے بھی یہ کٹ کے بھی نیزے کی بلندی پا ملے گا. سرور نے جسے چاک کیا کرب و بلا میں. سرور نے جسے چاک کیا کرب و بلا میں. وہ پیرہن ظلم کسی سے نہ سلے گا. وہ پیرہن کہاں ہے مجمع یہ وہ پیرہن ظلم وہ پیرہن
ظلم وہ پیرہن ظلم کسی سے نہ سلے گا سرور جسے چاہ کیا کرب و بلا میں وہ پیرہن ظلم کسی سے نہ سلے گا وہ پیرہن ظلم کسی سے مانگو گے شعر سنے حضرات طالب دعا مانگو گے مسلمانوں اب اللہ سے جو بھی حاضر ہیں آپ اللہ ساری میں ساتھ ہوئے گا مانگو گے مسلمانوں اب اللہ سے جو بھی وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں اللہ سے جو بھی وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا وہ صرف ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا ید اللہ کے ہاتھوں سے ملے گا یہ ایک ملاحظہ میں تجویز سماعت فرمائیں گے آپ حضرات اور اس کی شعر کی کیفیت ملاحظہ فرمائیں گے ہے حضرت عمران کا یہ باغ شہادت ہے سالی میں سب پہنچ جائے مومن کے ذہن تک ہے حضرت عمران کا یہ باغ شہادت یہ جتنا ہی مرجھائے گا اتنا ہی کھلے کہاں ہے بدما یہ اتنا ہی کھلے گا یہ کٹ کے بھی نیزے کی بلندی پا ملے گا بھائی میں نے گھڑی نہیں دیکھی کہ مائک کے سامنے گلزار چلے گئے کیا بھائی یہ پیشاب بہت طویل ہو گیا مولانا کا دل بھی تو چاہتا ہے سنانے کے لیے وہاں سے سن رہے ہیں لیکن جب سامنے ہوتا ہے سامنے تو شاعر کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے یہ فطری ہے نفسیاتی بات کر رہا ہوں آپ اب آپ وہاں ہوں اور وہاں سے گئے میں سن رہا ہوں خادم شبیر صاحب
تو یہاں بیٹھ کے سننا اور وہاں کے سننے میں زمین آسمان کا فرق۔ بہرحال درود بھیجیں، میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ شکریہ۔ ملاحظہ فرما لیں، سنیے مطلب سنیے۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، اہل لکھنؤ سجدے کی کیفیت سنیے گا۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ۔ ہائے 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 ہائے، بندگی کرتی ہے۔ بہت تھک گئے ہیں مگر سنیے، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ، صبح عاشور کیا۔ یہی تو سامعین کو دہرانا ہی پڑے گا۔ لکھنؤ ہے لکھنؤ۔ صبح عاشور کیا اتنا اجاگر سجدہ، بندگی کرتی ہے اب شاہ کے در پر سجدہ، بندگی۔ شعر سنیں کہ پشت اقدس کوئی دین مجسم تو نہیں، پشت، جناب سنیے گا شعر، پشت اقدس پا کوئی دین مجسم تو نہیں، ختم کرتا ہی نہیں کہ یہ پیمبر سجدہ، ختم کرتا ہی نہیں، ختم کرتا ہی نہیں، کیوں یہ پیمبر سجدہ، طاقت صبر شہ کرب و بلا کو خادم، طاقت صبر شہ کرب و بلا کو خادم، دل ایوب بھی کرتا ہے طلب کر سجدہ، دل ایوب بھی کرتا ہے طلب کر سجدہ، دل ایوب بھی کرتا ہے۔ بیٹا دل تو میرے خیال میں شاید پڑھ چکا ہوں، جیسا اسی لیے 3-3 4-4 شعر میں پڑھ رہا ہوں تاکہ کسی شاعر کا حق چھیننے نہ پائے، اور میرے بعد مولانا میرا صاحب ہے تو اس لیے میں چاہ رہا ہوں 3-3 4-4 شعر، ورنہ کاغذ گواہی دے گا کہ 3 ہی اشعار پر مشتمل نہیں تھا سلام، یہ 30 اشعار پر مشتمل ہے۔ درود بھیجیں، درود ایک سہارا بھی ہوتا ہے اور ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ چلیے پڑھ دوں گا بھیا، اسی کو پڑھ دوں گا۔
ملاحظہ فرما لیں چند شعر اور پیش خدمت کیے دے رہا ہوں. درود بھیجیں، درود حضرات بھیجیں. سنیے صاحب، ایک ردیف، ایک عنوانات ہوتے ہیں، جیسے الہ آباد اور جون پور کی دو شہروں کی اپجیں دیکھی ہیں میں نے. آغاز وہیں سے ہوا ہے، اب اور دیگر جگہوں پر بھی ہونے لگا. کبھی ردیف دے دی جاتی ہے، بحر کا انتخاب کر لے شاعر اور قوافی کی تلاش کر لے، اور کبھی قوافی دیے جاتے ہیں، بحر دیکھ لے اور ردیف کا انتخاب کر لے. تو وہاں ردیف دی گئی پیاس. تو ہر شاعر نے بحروں کا انتخاب کیا، قوافی کا انتخاب کیا. میں نے بھی بھوک میں بحر کا بھی انتخاب کر لیا اور قافیہ کا بھی انتخاب کر لیا. اہل نظرات اس لیے پیش خدمت کر رہا ہوں. نہیں مولانا آ گئے، میرے عزیز دل. کیا اور قریب آ سکتے ہیں آپ؟ آپ کا فریم بگڑ جائے گا. ملا درود بھیجیں، درود بھیجیں حضرت. اللہم میں پڑھ دوں گا. ملا فرمائیں، کرتی تھی فوج شام پا، بڑھ بڑھ کے وار کرتی تھی فوج شام پا، بڑھ بڑھ کے وار پیاس. گویا تھی مثل تیغ علی آبدار پیاس. گویا تھی مثل تیغ علی آبدار پیاس. اور بے مطلب بہت ہیں، ایک مطلب اور سن لیجیے. کہ بے شیر کی گردن میں ہوئی آشکار پیاس. سنیں گے مومن ثانی مثال. بے شیر کی گردن میں ہوئی آشکار پیاس. دل کٹ گئے عدو کے بنی ذوالفقار پیاس. عدو کے بنی ذوالفقار پیاس. دل کٹ گئے عدو کے بنی ذوالفقار پیاس. اور پانی نے اس کی راہ تو روکی بہت، مگر پانی نے اس کی راہ تو روکی بہت، مگر کرب و بلا میں کر گئی دریا کو پار. ہے کہاں ہے ملا؟ کرب و بلا میں کر گئی دریا کو پار پیاس. اور بے، یہ بھی ایک رخ سنیں، بے اختیار نہر کی ہر لہر کر گئی. بے اختیار نہر کی ہر لہر کر گئی. عباس با وقار کی با اختیار
پیار عباس باوقار کی با اختیار پیار کربو. بس دو شعر اور سننے بہت سے جا رہے ہیں، اس لیے کہ مجھے وہ کلام بھی پیش کرنا ہے سلموں کی فرمائش پر. ملا فرمائے کہ کربو ایک رخ ہے جو پیش خدمت کر رہا ہوں خصوصی طور سے. کربو بلا میں آ کے کرشمہ یہ دیکھ لو. کربو بلا میں آ کے کرشمہ یہ دیکھ لو. دریا ہے شرمسار کہ ہے شرمسار. بہت تھک گئے سنیے مگر کلام. دریا ہے شرمسار کہ ہے شرمسار. پیار کربو بلا میں آ کے کرشمہ یہ دیکھیے. دریا ہے شرمسار یہ ہے شرمسار. پیار پرور. پھر میں کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں اپنے محترم مجمع سے کہ پیش نہیں کر رہا ہوں، نظر کر رہا ہوں. دونوں اشعار سماعت فرمائیں گے. پرور اللہ سنیے. پرور دگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے. ہائے ہائے لکھنؤ والوں کا کہاں ہے. میں نے کہا ادبی کلام سنیے. پرور دگار تشنا سننا بھائی سنیے گا. پرور دگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے. بنتی ہے کیسے مرضی پروردگار. بنتی بہت خاموش ہے میاں. بنتی بہت دیکھتا ہوں میں. بنتی ہے کیسے مرضی. مومنین یہ شعر اگر ذہن میں رہ گیا تو تقابل کیجئے گا آپ حضرات. پروردگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے. بنتی ہے کیسے مرضی پروردگار. پیاس اور عباس ہے. ابھی خصوصی طور سے یہ بھی شعر نظر کر رہا ہوں، اس لیے آخری پہ پڑھ رہا ہوں. بہت سے اشعار ہیں اس میں. 4 ہاتھ دل خادم سے بین نقوی نصیر آبادی کا کہ اپنے اس محترم مجمع کو پورا کلام سنائیں پیاس کی ردیف میں. لیکن آخری شعر سنیں. پیش خدمت کر رہا ہوں خصوصی طور سے. ملا پروردگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے. بنتی ہے کیسے مرضی پروردگار. پیار اور عباس ہے. نوجوان بھی سنیں اور دوسرے نصرے کی کیفیت اور شان، شوکت، رفعت، عظمت. دوسرے نصرے میں سب چیز اور ہر لفظ سمویا ہوا ہے. پیش خدمت کر رہا ہوں. مولانا فرمائیں گے کہ عباس ہے لامدار کے روزے کی شکل میں ہے آج تک فرات کے سر پر سوار. لامدار کے روزے کی شکل
آج تک فرات کے سر پر سوار ہے، آج تک فرات کے سر پر سوار پیار کرتی تھی فوج شام پاؤ، بڑھ بڑھ کے وار پیاس۔ حسن سماعت بیٹا ان کی فرمائش پوری کر دوں، میں پڑھ دوں گا یہ ہے اسے لکھنؤ، لوگ کہتے ہیں اسے لکھنؤ کہتے ہیں اسے، میں جس نقطۂ نظر سے کہتا ہوں اسے لکھنؤ کہتے ہیں، اسے لکھنؤ کہتے ہیں، تو یہ جملہ خادم شبیر کا کتابی شکل میں ہو جائے گا، اسے لکھنؤ کہتے ہیں، جو آپ نے فرمائش کی ہے کہ پڑھیں۔ پرور دگار تشنا لبی سے یہ پوچھئے، بنتی ہے کیسے مرضیے پرور دگار بنتی ہے کیسے مرضیے پرور دگار پیار۔